ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا لغزش ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کو کن الفاظ میں پکارا کہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اسی توبہ اور اس مشہور دعا کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں رہنے کی جگہ دی اور انہیں وہاں کی تمام نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ایک پابندی لگائی گئی۔ اللہ نے فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، اس نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، ان کے جنتی لباس اتر گئے اور انہیں اپنی اس لغزش کا شدید احساس ہوا۔ یہ کوئی جان بوجھ کر کی گئی سرکشی نہیں تھی، بلکہ ایک انسانی بھول تھی، لیکن اللہ کے مقرب بندے چھوٹی سی بات پر بھی بہت تڑپ اٹھتے ہیں۔ جب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کا حکم ٹالا ہے تو وہ شرمندگی اور ندامت سے بھر گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ سالوں روتے رہے اور معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ خاص کلمات ڈالے جن کے ذریعے توبہ قبول ہوئی تھی۔ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اس لمحے کو محفوظ کیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا۔ آئیے اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ایک دفعہ پھر سنیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کن الفاظ میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا؟ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اس دعا کے 3 اہم حصے ہیں۔ سب سے پہلے ربنا، اے ہمارے رب۔ جب ہم ربنا یا اے ہمارے رب کہتے ہیں تو ہم اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں پہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ انسان اپنی کوتاہیوں کا ذمہ دار خود ہے۔ ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یہاں پہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ غلطی کا اعتراف ضروری ہے۔ شیطان نے جب غلطی کی تو اس نے ضد کی اور تکبر دکھایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اپنی غلطی مانی۔ یہی مومن کا شیوا ہے۔ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میری تو توبہ قبول نہیں ہوگی،
مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ اور یہ کلمات اتنے طاقتور ہیں کہ جب انسان سچے دل سے انہیں پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ دعا صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اکثر ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ کوشش کریں کہ اس دعا کو اپنے روزانہ کے ذکر میں شامل کریں۔ یہ دعا دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو تکبر سے دور کر کے عاجزی کی طرف لاتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ اللہ کو بندے کی وہ آنسو والی توبہ بہت پسند ہے جس میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کی رحمت کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی دعا تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔